بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی شریفانہ اور باوقار زندگی گزارنے کے واسطے جو ہدایت نامہ نازل فرمایا ہے وہ قرآن کریم کہلاتا ہے، اور قرآن کریم کلام الہی ہے۔ اللہ تعالی شانہ اپنی شان کے مطابق بندوں سے خطاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پہلے اتارا گیا اور جبرائیل علیہ السلام اس کو پڑھ کر سناتے بھی رہے۔ دل پر اتارنا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ جب وہ آپ کے دل پر اتر گیا تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ دل میں جو بات ہوتی ہے وہ آدمی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے دل میں ڈال دیا گیا تو آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا کہ جب تک فرشتہ پڑھ کر نہ سنائے آپ انتظار کریں، اور فرشتے کے پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں۔ تو جیسے یہ قرآن آپ کے قلب پر اتارا گیا، اسی طرح اور احکام بھی آپ کے قلب پر اتارے گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا فرمایا اور قرآن کے جتنا اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ علم بھی آپ کے قلب پر اتارا گیا، لیکن اس کو جبرائیل نے پڑھ کر نہیں سنایا۔ جس کو جبرائیل نے بھی پڑھا وہ قرآن ہے، اور جس کو جبرائیل نے نہیں پڑھا مگر آپ کے قلب پر اتارا گیا وہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا قانون ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے۔ دل میں جو بات بھی آتی ہے ایک آدمی اس کو زبان سے بولنے پر قادر ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے دل میں آئی ہوئی باتیں ہی بولتے ہیں،
اگر دل میں نہ ہو تو ہماری زبان سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دل میں ڈالا سب، اور جو آپ کے دل میں ڈال دیا گیا وہ آپ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو بتایا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کی طرف سے یہ وضاحت فرما دی کہ آپ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے، ما ينطق عن الهوى، پھر کس کی جانب سے کہتے ہیں؟ تو ان هو الا وحی یوحی، ہر بات جو زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ وحی ربانی ہے جو ان کے قلب میں وحی کی جاتی ہے، تو دل میں ڈالی جاتی ہے، پھر ان کی زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی تعلیمات اور آپ نے قرآن کے علاوہ جو کچھ پہنچایا، سنایا، بتایا، سمجھایا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا کہا ہوا ہے۔ اسی لیے جو اللہ تعالی نے دین بنایا، اس دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی گنجائش نہیں دی کہ وہ رد و بدل کر دے۔ جو کچھ آپ نے رد و بدل کیا، یعنی بعض احکام پہلے بیان فرمائے، پھر اس کو بدل کر دوسرے احکام بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر پہلے نماز میں بات چیت کی اجازت تھی، سلام کلام، کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام بول سکتے تھے، آپ نے منع فرما دیا کہ نماز میں اب کلام نہیں ہوگا، صرف اذکار ہی ہوں گے۔ پہلے نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے لوگ، پھر آپ نے منع فرما دیا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھو، نماز میں آسمان کی طرف مت دیکھو، سر مت اٹھاؤ، اللہ کی طرف رجوع رہو۔ اس کے علاوہ بے شمار احکامات ہیں جس کو آپ نے بدلا، یعنی پہلے کوئی اور حکم دیا، پھر بعد میں کوئی اور حکم دیا، تو یہ بدلنا آپ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، یہ بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کوئی چیز، کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے مٹا دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس سے بہتر یا اس جیسا دوسرا حکم لاتے ہیں۔ تو جب دوسرا حکم لانا ہوتا ہے تب یا تو اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی اس کو محو کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو رد و بدل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات میں تبدیلیاں فرمائیں پہلے کے مقابلے میں بعد کی زندگی میں، تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، ان کی طرف سے نہیں، اس لیے کہ جب وہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے تو پھر جو کچھ کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے کہیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، اس سے عبرت پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اس کے لیے جایا کرو، زیارت کیا کرو قبروں کی۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی بتایا کہ میں نے پہلے ایسا کہا تھا، اب ایسا کہا۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو پہلا دوسرا حکم تھا، بعد میں اس کا دوسرا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے کہ
شراب پی کر نماز نہیں پڑھو، شراب مت پیو یہ نہیں فرمایا، شراب پی کر نماز مت پڑھو، حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ نشہ نہ اتر جائے اور تم کیا بول رہے ہو منہ سے اس کو تم خود سمجھنے نہ کے قابل نہ ہو جاؤ، تب تک تم نماز نہیں پڑھو۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بس اب اس کو چھوڑ دو، اب کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب کبھی تم اس کو پی نہیں سکتے۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہمیں ملتی ہیں، بتلانا یہ ہے کہ یہ تبدیلی بھی نبی کی طرف سے نہیں ہے، یہ تبدیلی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ شریعت میں حلال و حرام کا منصب صرف اللہ کا ہے، پیغمبروں کا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر وضاحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا اور اس وقت تک کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آئے لیکن آپ نے فرما دیا کہ انتظار کرو، اس سلسلے میں میرے پاس اللہ کی کوئی رہنمائی نہیں، صبر کرو، انتظار کرو۔ پھر وحی آئی، پھر اس کا جواب ملا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بنانے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب دے دیتے، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، انتظار کیا۔ اللہ کی وحی آئی اور اللہ کی وحی نے ہی جواب دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ پہلے زمانے کے کوئی بھی پیغمبر ہو، ان پیغمبروں کا کام شریعت میں اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس کے مطابق امت کی تربیت کرنا ہے، اس پر اپنی امت کو چلانا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے کہ آپ کا دین آپ کے بندوں پر غالب ہو گیا اور یہ اس کلمے کے قائل ہو گئے جو آپ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی حلال و حرام کے مالک نہیں۔ شریعت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہوتی ہے، وہ دلیل ہے ان کی تعلیمات، لیکن ہم جیسے کہتے ہیں قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا اور حدیث رسول سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، تو حدیث رسول سے ثابت ہونے سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی کے حکم سے ثابت ہوا، نہیں، بلکہ وہ نبی نے بھی اللہ ہی کی طرف سے فرمایا۔ حدیث بھی کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے اس میں بھی نبی آزاد نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات آئے وہ اپنی طرف سے کہہ دیں۔ اللہ نے ان کی زبان کی حفاظت فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ آپ فرمایا کرتے تھے اس کو گھر میں جا کے لکھ لیا کرتے۔ ایک دن کسی دوست نے ان سے کہا کہ ارے بھئی تم ہر بات آ کے نقل کر لیتے ہو اور اس کو پھر تم کل کو دین کہہ کر بتاؤ گے لوگوں کو کہ بھئی اللہ کا دین ہے، حالانکہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دین کے طور پر بتائی تھی یا آپ نے کبھی کسی سے مذاق کے طور پر فرما دی تھی، یا کبھی آپ نے یہ بات غصے میں کہہ دی تھی، یا کبھی آپ نے یہ بات بہت خوشی میں کہہ دی تھی، تو تم کو پوچھ لینا چاہیے نا کہ یہ دین میں شامل ہے آپ کا یہ فرمان، یہ بات دین میں شامل ہے، یہ پوچھ لینا چاہیے آپ کو۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا، یا رسول اللہ میں تو پہلے ایسا کرتا تھا کہ آپ جو بات کہتے تھے اسے لکھ لیتا تھا، لیکن بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھ لو کہ بھئی یہ دین میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کچھ میری زبان سے نکلے سب لکھ لو، وہ سب دین ہے، اس لیے کہ میری زبان اللہ کی امان میں ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی جو اللہ نہیں چاہتے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ میری زبان بول نہیں سکتی۔ ہر آدمی کی زبان اس کا جو من کہتا ہے وہ بولتی ہے، اور پیغمبر کی زبان جو اللہ چاہتا ہے وہ بولتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کے علم کا تعلق اللہ کے خزانہ علم سے ہے، اس کی رائے کا اس میں دخل نہیں، اس کی خواہش کا اس میں دخل نہیں، اس کے چاہنے کا اس میں دخل نہیں۔ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چاہا، لیکن اللہ تعالی وہ نہیں چاہ رہا تھا تو اس کو دین نہیں بنایا اللہ پاک نے، اور اس کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے تو انہوں نے آپ سے پوچھا، کیونکہ وہ آپ ہی کے پروردہ تھے، آپ ہی کی کفالت میں تھے، انہوں نے کہا میں اپنی بیوی سے جم نہیں رہی ہے، چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مت دو طلاق، نباہ لینے کی کوشش کرو۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مطابق وہ زید رکھیں گے نہیں اس کو، کبھی نہ کبھی ان کا طلاق دینا ثابت ہے، وہ دے ہی دیں گے ان کو طلاق۔ اور اللہ کے علم میں ان کے طلاق دے دینے کے بعد زینب آپ کی زوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زینب کو آپ کی بیوی بنانا طے کر دیا۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی، اور اس کے بعد بھی ایک دفعہ زید نے پوچھا کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں، میری جمتی نہیں ہے، مناسب یہی ہے کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی ان سے یہ فرمایا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، جو تم اپنی بیوی کو روکے رکھو، نہیں چھوڑو، اللہ سے ڈرو، طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو وہی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ طلاق دینے ہی والے ہیں، وہ کر دیں گے، کبھی نہ کبھی دے ہی دیں گے طلاق، یہ معلوم تھا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، وہ بات آپ نے دل میں رکھی کہ وہ جمنے والا قصہ نہیں ہے، وہ چھوٹنے والا ہی ہے۔ یہ علم آپ کو دے دیا گیا، لیکن یہ علم آپ نے تُخْفِي فِي نَفْسِكَ اپنے دل میں رکھا، اور زید کو تو یہی مشورہ دیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی کو روکے رکھو، اس سے نبھا لو، اللہ سے ڈرو، طلاق دینا اچھی بات نہیں، کیوں طلاق دینا، یہی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، جو چیز اللہ ظاہر کر چکا ہے وہی ہونے والا ہے، آپ ذرا لوگوں سے ڈرے، ڈرنے کے قابل تو اللہ کی ذات ہے۔ تخشى الناس واللہ احق ان تخشى، تو لوگوں سے نبی کو ڈر کیا ہوا؟ نبی تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اللہ کے بھروسے پہ ہر بات صاف صاف کہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، حقیقی بیٹا، حقیقی بیٹی، اور جتنے احکام سگے بیٹے سگی بیٹی کے ہوتے ہیں وہ اس سے جوڑ دیتے تھے۔ اللہ اس بری رسم کو مٹانا چاہتا تھا۔ اولاد کا پیدا ہونا، نسل انسانی کا قائم رہنا، وہ نکاحوں کے بغیر بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے جانور ایک دوسرے سے مل مل کر کے بچے پیدا کرتے رہتے، انسانی نسل بھی ایسے پیدا ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کر کے اللہ نے نکاح کو کمپلسری، ضروری کیوں قرار دیا؟
اور بے نکاحی تعلقات کو زنا، حرام اور گندگی کیوں بتایا اللہ نے؟ وہ اس لیے بتایا کہ بہت سی مصلحتوں میں نکاح کے ایک مصلحت نسب کی حفاظت ہے. نسب کی حفاظت، یہ کس کی اولاد ہے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو اس کے باپ کا پتہ نہیں، جیسے آج یورپ کے اندر لاکھوں لاکھ بندے ایسے ہیں جن کو ان کے باپ کا پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون. اللہ نے نکاح کا حکم دے کر اس کو قائم کر دیا، اور عورتوں کو ایک سے زیادہ شوہر نہ کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ نسب محفوظ رہے. ورنہ مکہ مکرمہ میں اور اسلام سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک عورت جس سے چاہتی تھی اس کے ساتھ ملتی تھی، جس سے چاہتی اس کے ساتھ ملتی تھی، اور جب اس کے حمل قائم ہو جاتا اور پھر بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ وہ خود ان سب مردوں کو بلاتی تھی. قانون یہ تھا، رواج تھا جس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ جب وہ عورت ان سب مردوں کو طلب کرے جنہوں نے اس سے بدکاری کی ہے تو سب کو آنا پڑتا تھا. سب کو آنا، ایک بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا، سب کو آنا پڑتا تھا. اس لیے سب آتے تھے، اور جب سب آ کے کھڑے ہو جاتے تو وہ عورت خود یہ کہتی تھی کہ یہ بچہ تیرا ہے. وہ جس کا کہہ دے اس کو مان لینا پڑتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری اولاد ہے، مان لینا پڑتا تھا. اور دوسری صورت یہ تھی کہ جب سب لوگ آ کے جمع ہو جاتے تو عرب میں قیافہ شناس لوگ ہوتے. قیافہ شناسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نظر کے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ دو چیزوں کی کسی اور چیز سے، ایک چیز کی دوسری چیز سے مماثلت کو پہچان لیتے. عرب میں یہ ایک ہنر تھا، آج بھی عربوں میں یہ ہنر ہے کہ وہ شکلیں دیکھ کے لوگوں کو پہچانتے. آپ کو ہلکا پھلکا تجربہ کرنا ہو تو حرم شریف میں دیکھیے، لاکھوں لاکھ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں. پولیس والے بھی ان کے اندر ہوتے ہیں، سول ڈریس میں بھی ہوتے ہیں، ڈریس میں بھی ہوتے ہیں. اور یہ لاکھوں لاکھ میں سے وہ جس کو پکڑتے ہیں وہ ضرور مجرم نکلتا ہے. وہ جس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ضرور چور نکلتا ہے، پاکٹ پلیئر نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا جرم ہوتا ہے وہ جس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اور یہ ہاتھ ڈالنا ان کی قیافہ شناسی ہوتی ہے. اللہ نے اس قوم میں یہ چیز بطور خاص رکھی، دوسرے قوموں میں بھی ہے لیکن وہاں بطور خاص ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے کو، دھوکہ دینے والے کو چہروں سے پہچانتی، اندر کی کیفیت کو محسوس ہے. اس کو کہتے قیافہ شناسی، شکلیں دیکھ کے پہچاننا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تہنیک کے لیے لائے گئے. تہنیک سنت اسلام ہے. بچہ پیدا ہو جائے، بچہ بچی جو بھی، تو اس نو مولود کو اپنی نظر میں جس کو زیادہ نیک سمجھتے ہوں ان کے پاس لے جاؤ اور وہ کھجور چبا کر اس کا رس اس بچے کے منہ میں اچھی طریقے سے لیپ دے. اور اس سے یہ نیک پھل لیا جاتا ہے کہ ایک اللہ والے کا، ایک نیک آدمی کا اس کے اندر حصہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ نیک بنے گا. یہ سنت ہے. صحابہ اپنے بچوں کو نبی کی خدمت میں لاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تہنیک فرمایا کرتے تھے. بعد میں تابعین صحابہ کے پاس لے جاتے تھے، پھر جس کو جو نیک آدمی محسوس ہوتا ہو، جس کو بھی نیک سمجھے وہ اپنے علم کے مطابق اس سے تہنیک کروائی گئی. تو ایک بچے کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تہنیک فرمائی اور وہ لے کے چلے گئے. چھوٹے بچے کو بالکل نو مولود ہوتا ہے، لانے والے لائے کپڑے میں لپیٹ کے، پھر لے کر چلے گئے. 40 برس کے بعد ایک بوڑھے صحابی
ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے. وہاں پر یہ صحابی جو اس دن تحنیک کے لیے لائے گئے تھے، اب یہ بھی 40 سال کے ہو گئے تھے. یہ وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں اللہ کے نبی کے فلاں صحابی بہت بوڑھے پرانے بزرگ یہاں رہتے ہیں. تو وہ ملاقات کے لیے گئے. بوڑھے ہو چکے تھے کافی، وہ یہی 40 سال کے ہو گئے تو وہ اور بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے بارے میں ان سے پوچھا کہ میں بھی مدینہ منورہ میں تھا اور میں بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں، یاد ہے آپ کو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تعارف کے ساتھ تو مجھے یاد نہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کیا ہیں. البتہ میں نبی کی خدمت میں تھا تو ایک بچے کو لایا گیا تھا تحریک کے واسطے. اس بچے کی پنڈلی کپڑے کے باہر لٹک رہی تھی. تمہاری پنڈلی اسی پنڈلی کے مطابق ہے. اس کو قیافہ کہتے ہیں. جب اس کی تحقیق کی گئی تو وہی صحابی نکلے تھے، وہی نکلے. تو اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں. اندازے پر حقیقت تک پہنچنا ایک ہنر تھا، ایک کمال تھا عربوں کا. تو یہ عورت کیا کرتی تھی؟ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ یہ عورت ایک قیافہ شناس کو بلاتی تھی. وہ قیافہ شناس اس بچے کو دیکھ کر اور وہ کھڑے ہوئے آدمیوں کو دیکھ کر اندازے پہ بتا دیتا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا معلوم ہوتا ہے، تم لے لو. تو وہ اس کے ذمہ کفالت ہوتی تھی، اس کے ذمہ پرورش، خرچہ دینا سب اس کے ذمہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عرب میں نکاحوں کے اسلام سے پہلے ایسے طریقے تھے، جتنے چاہے مردوں کے ساتھ عورت تعلقات قائم کر سکتی تھی. لیکن اسلام نے دیکھا کہ اس طرح نسب ختم ہو گیا ہے. عزت نسب کی حفاظت سے ہے. کس کی اولاد ہے، کس کا نطفہ ہے، کیسے منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، اس کو معلوم ہونا ہی اس کی عزت ہے، اور نہ معلوم ہونا ذلت ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے. وہ اس کا بیٹا نہیں ہے لیکن اس کی طرف منسوب کر رہا. جیسے اب منہ بولا بیٹا بنا لینے سے اب اس کی طرف لگا دیتے نا، اب کس کے بیٹے ہیں آپ؟ فلاں صاحب. حالانکہ اس کا باپ وہ نہیں ہے، اس نے تو پال دیا، یہ اس کا باپ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے اور اپنے باپ کا نام نہیں لیتا تو لعنت ہے اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے اپنے نسب کو، اپنے خون کو خود خراب کیا، اس لیے اس کے اوپر لعنت. اسلام میں نسب کی حفاظت کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اور نکاح کرنے کا اور مرد ایک سے زائد بیویاں کر سکنے کا اور عورت ایک ہی وقت میں ایک سے زائد شوہر سے نکاح نہ کر سکنے کا سبب یہی ہے کہ اس کے بغیر نسب کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر یہ طے نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے، یہ طے نہیں ہو سکتا. اور باپ کی طرف منسوب ہونا، منسوب کرنا، اللہ کو اللہ کی حکمت اس کو ضروری سمجھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا. پھر جب اسلام آیا تو جاہلیت کے نکاح کے 3 طریقے ختم کر دیے گئے. ایک طریقہ کہ ایک عورت ایک شوہر سے نکاح کرے، یہ باقی رکھا گیا. ایک عورت کے کئی شوہر ہوں، یہ طریقے کو ختم کر دیا گیا. اب یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ یہ جو حضرت زید تھے یہ حضور علیہ السلام کی اولاد نہیں. حضرت زید کے والد حارثہ تھے جو یمن میں رہے، اور حضرت زید کو کسی نے کہیں سے پکڑ لیا اور مکے کے بازار میں لا کے فروخت کر دیا. وہاں پہلے زمانے میں غلام بیچے خریدے جاتے تھے. اسلام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا آزادی کے فضائل بتا کر، اور بہت سے گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے کر
نبی کے زمانے میں ہی تقریباً یہ سلسلہ ختم ہوا، پھر رفتہ رفتہ مکمل ختم کر دیا، مگر اس زمانے تک وہ تھا اور اسلام میں وہ قبول تھا۔ حضرت خدیجہ کے پارٹنر نے کچھ غلام خریدے تو وہ حضرت زید بھی اس میں بک گئے تھے، ان کے مال میں آ گئے۔ جب نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ نے نکاح کے فوراً بعد اپنے غلام، اپنی باندیاں، اپنا مال سب آپ کو ہبہ کر دیا۔ ہبہ مطلب ہدیہ دے دیا تھا، سب آپ کا ہے، اب میرا نہیں، یہ میرا مال جتنا ہے گھر میں یہ سب آپ کا ہے، یہ میرے غلام بھی آپ ہی کے اور یہ باندیاں بھی آپ کی، میں سب آپ کو ہدیے میں دے۔ تو حضور علیہ السلام نے غلام بھی آزاد کر دیے، باندیاں بھی آزاد کر دی، اور یوں فرمایا کہ میں انسانوں کو غلام بنانا پسند نہیں کرتا ہوں، لہذا جتنے غلام تھے وہ حالانکہ زر خرید تھے، سب کو چھوڑ دیا، جاؤ بھائی آزاد، اپنی مرضی سے رہو، کسی کی غلامی نہیں، اور باندیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ ان میں ایک حضرت زید تھے جو کم عمر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ چاہے مجھے آزاد کر دیں مگر میں آزاد نہیں ہوتا آپ کی غلامی سے۔ سب چلے گئے، یہ رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ جانا چاہو تو تم میرے پاس رہو، لیکن میں غلام بنا کے نہیں رکھتا کسی۔ اس میں ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ زید مکے میں نظر آئے، تو ان کے چچا آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ ہمارے بچے کو زبردستی لوگوں نے بیچا ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اگر جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی بھیجوں گا، آپ لوگ اس کو راضی کر لو، اور وہ جانا چاہے تمہارا بیٹا ہے تم لے جاؤ، لیکن وہ نہیں جانا چاہتا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا، اس کو مجھ سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں زبردستی نہیں بھیجوں گا اس کو۔ ان کے چچا نے بہت سمجھایا ان کو، کئی دن رہے مکے میں قیام کرتے، بچے کو سمجھاتے رہے۔ حضرت زید بہت سمجھدار تھے، انہوں نے بالآخر اپنے چچا سے یوں کہا کہ چچا آپ، ابا اور سارا خاندان سب آ کر اس ہستی کے غلام بن جاؤ، میں ان کی غلامی پر آزادی کو ترجیح نہیں دیتا، میں ان کا غلام رہنا ہی پسند کرتا، مجھے یہاں کوئی تکلیف بھی نہیں۔ تو ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی بچہ اسی میں خوش ہے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی قدر کی اور یوں فرمایا کہ زید آج سے تم میرے غلام نہیں میرے بیٹے ہو۔ پھر انہوں نے ان کو بیٹا بنا دیا۔ عربی میں اس کو تبنی کہتے ہیں، متبنا بنانا، کسی کو زبان سے بیٹا بولنا کہ تم میرے بیٹے جیسے ہو، بیٹے ہو، بس بیٹا قرار دے لینا اس کو۔ گنجائش ہے اسلام میں، اس کی گنجائش ہے، اور اسلام نے اس سے تو نہیں منع کیا، اگر اس سے منع کیا جاتا تو کتنے غریب بچے ہوتے، کتنے یتیم ہوتے جن کو کوئی اپنانے والا نہ ہوتا۔ اس لیے اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن بتایا یہ کہ وہ قانونی طور پر بیٹا نہیں شمار ہوگا، بس محبت خلوص کی حد تک بیٹا ہوگا، بیٹی۔ مکے کے لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کیا اور سب کی زبان پہ یہی چڑھ گیا، کوئی بھی زید ابن حارثہ نہیں کہتا تھا، سب ان کو زید ابن محمد کہتے تھے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنی زبانوں سے کسی کو بیٹا بنانے سے وہ بیٹا نہیں ہوتا، باپ کا حق یہ ہے کہ باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے اور غیر باپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ جب قرآن میں اس کی وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، پھر سے مسلمانوں نے زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا، باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کیا۔ نبی کی حالانکہ کتنی عالی نسبت تھی، زید ابن محمد ہونا کتنی بڑی قسمت کی بات تھی، لیکن نسبت کی اللہ نے، شریعت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، اللہ نازل کرتا ہے، اور اللہ نبی کو بھی اس کا پابند فرماتا ہے کہ دیکھو آپ کے لیے بھی درست نہیں، وہ تو آپ کو وہی سب کرنا ہے جو امت سے آپ کو کرانا ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اب کوئی بھی زید ابن محمد مت کہو،
میرا کوئی نرینہ بیٹا ہے نہیں، زید بھی میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے اس کو بیٹا بنایا ہے، یعنی بیٹوں والی محبت دی ہے اس کو، اور اس محبت سے میں اس کی پرورش بھی کروں گا اور دیکھ ریکھ بھی کروں گا اور سب کچھ کروں گا، لیکن اس کے باپ کا اس پر سے حق ختم نہیں ہو جائے گا۔ باپ کا حق، باپ کا رشتہ، باپ کی نسبت اسی پر باقی ہے، اور اگر کوئی بد نصیبی سے ایسا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ اپنا نام کے بعد باپ کے بجائے دوسرے کا نام بیان کرے۔ یہ بالکل درست ہے۔ آج ہمارے سماج میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے سماج میں اسی کو جس نے لے لیا ہے، بعض دفعہ کسی کو اولاد نہیں ہوتی، وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کسی سے لے لیتے ہیں بچے، لے لو، پال لو، اس کی گنجائش ہے، اس سے منع نہیں کرتا اسلام، لیکن وہ رہے گا ہمیشہ اپنے باپ ماں کی طرف منسوب، وہ یہ پال لینے والے اس کے ماں باپ شرعاً نہیں کہلاتے، اور نہ شرعی مسائل میں دخل ہوگا۔ وراثت کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، نکاح ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی زبان سے بولنے سے نہیں ہوگی، وہ اس کا وہی وارث بنے گا جس کی اولاد ہے، اسی خون سے اس کو وراثت ملے گی، ادھر سے نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ ان لوگوں کے لیے نامحرم ہے تو جب جوان ہوگا، پردے کی عمر کو پہنچے گا، تو یہ پال لینے والے جو زبان سے امی ابا کہلاتے ہیں یا وہ بیٹا بیٹی کہتے ہیں، ان کا حجاب لازم اور ضروری ہو جائے، پردہ ان کو کرنا پڑے گا۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کو اولاد نہیں تھی، ایک بچے کو انہوں نے بچپن میں لے کر گود لے کر پال لیا۔ آپ کو ایک دفعہ اندازہ ہوا وہ مدرسے سے پڑھ کے نکل رہے تھے اور عمر 12-13 سال کی ہو گئی تھی، ان کو طلب کیا، جب وہ آئے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مسئلے مسائل تو معلوم تھے، حضرت نے اتنا پوچھا صرف ان سے، بیٹا کیا ممانی سے شریعت میں پردہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ابا پردہ تو ہے۔ کہاں بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں تم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اس کے ماموں تھے اور حضرت کی اہلیہ اس کی ممانی تھی، اور انہوں نے گود لے کر پالا تھا اس بچے کو، اور یہ بچے کے لیے ممانی ہے حقیقتاً، چاہے نام کے اعتبار سے امی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ممانی ہے، اور شریعت میں ممانی سے پردہ ہے۔ تو بلا کے اس کو پوچھ لیا، اور ماشاءاللہ وہ خود بھی اتنے نیک اور سمجھدار تھے کہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر گھر نہیں گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ گھر سے اطلاع آئی کہ بچہ آج کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا دوپہر میں، تو فرمایا اب وہ باشعور ہو گیا ہے، اب سے پردہ کرے گا، اور بلا کے فرمایا بیٹا گھر جایا کرو لیکن صرف پردہ کیجیے، گھر میں جاؤ، گھر میں رہو، کھاؤ پیو سب، لیکن تمہارے اور تمہاری ممانی دونوں کے درمیان میں شرعاً حجاب ہے، حجاب کی پابندی کرو۔ یہ ہے اتباع شریعت اور شریعت کا مقام۔ اسی لیے اللہ نے وہی نازل فرمائی، ایسا مت بولو نسب بگڑ جائیں گے، رشتے بدل جائیں گے، اس لیے کسی کو جس کا بیٹا اسی کا بیٹا کو، اسی کا بیٹا کو۔ مگر عرب میں ایسا نہیں تھا، ایسے ہی تھا جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں، عرب میں ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی کو جو چیز تخش الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی وہ یہ ہے کہ آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ زید طلاق دے دیں تو ان کی بیوی مطلقہ کو میری بیوی بنا کر فیصلہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر کب کریں گے؟ جب کہ وہ طلاق دیں۔ اس لیے آپ نے طلاق سے روکا کہ اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زوجنا کہا، ہم نے آپ سے زینب کا نکاح کر دیا، اللہ ہی نہیں کر دیا، یہ نہیں فرمایا آپ پڑھوا لیجیے نکاح اپنا، جیسے دوسرے نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں طریقے کے مطابق کیے۔ صرف ایک بیوی ایسی ہے جس کا نکاح آسمان پر ہوا، عرش پر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کسی سوتن سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کی، نبی سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے تھے، لیکن یہ زینب کے اوپر میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اس کا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ تو زوجنا کہا،
ہم نے نکاح کر دیا، اللہ نے دو ٹوک نازل کر دیا. اس لیے نبی کو کر لینا بھی نہیں تھا نکاح، صرف لا لینا تھا ان کو بس اپنے گھر میں. اس لیے حضور علیہ السلام نے سوچا کہ عرب کے لوگ یہ کہتے ہیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہے، اور حقیقی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے. جب حقیقی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو اب یہ مکے مدینے والے دنیا سر پہ اٹھائیں گے کہ دیکھو تمہارے نبی نے بہو سے نکاح کر لیا، تمہارے نبی نے بہو سے نکاح کر لیا. تو کتنی پریشانی اور تکلیف کا منظر ہو سکتا ہے آپ سوچ. تو سارا سماج اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بہو سے نکاح درست نہیں، اور منہ بولا بیٹے کی بیوی بھی بہو ہے صحیح سگی، یہ سمجھتا ہے. اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو اپنی بیوی بنا لیتے اور یہ فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح زینب سے کر دیا ہے، تو یہودی، نصرانی، مشرکین، منافقین کس طرح ماحول بنا کر آپ کو سخت ضیق اور تنگی میں مبتلا کر دیں. یہ خطرہ حضور علیہ السلام کو ستایا. تو آپ نے حضرت زید کو یہ مشورہ حکمتاً دیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ. جب بیوی کو نبھالو بھائی، مت دو، چھوڑو، اللہ سے ڈرو، نبھا لو. اس لیے کہ ان کے طلاق کے بعد یہ ہونے والا ہے، اور جب یہ ہوگا تو کتنا حالات خراب ہوں گے اور کتنی مشکل کا سامنا نبی کو کرنا پڑے گا. یہ فطری بات تھی، یہ کوئی کوتاہی کمی کی بات نہیں تھی، یہ فطری بات. تو آپ نے اس تدبیر کو مناسب سمجھا کہ وہ چھوڑے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو آپ کا نکاح ان سے کر دیا، وہ تو چھوڑنے والے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اے نبی، یہ تو اللہ کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، ہونا یہی ہے، یہ ہونا یہی ہے. اللہ کا فیصلہ یہ جاری ہو چکا ہے. ایسا کیوں اللہ نے کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت لڑکیاں تھیں شادی کرنے کے لیے، ان سے ہی کیوں اللہ نے کرایا آپ کا نکاح اور خود کر دیا تاکہ کوئی گنجائش سوچنے کی بھی باقی نہ رہے. تو وجہ خود قرآن میں اللہ فرما رہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مسلمانوں کے سماج میں سے یہ تنگی ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹے کی بیوی حقیقی بہو ہوتی ہے. یہ غلط رواج ختم ہو جائے، یہ غلط مسئلہ سماج میں سے ختم ہو جائے. آپ اندازہ کیجئے اسلام نے معاشرے کو اسلامی بنائے رکھنے کے واسطے خود ہمارے پیغمبر پر کتنی بڑی مشقت کا بوجھ ڈالا، کتنی بڑی مشقت کا بوجھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تصور سے حیران ہوتے تھے کہ کیا کیا تہمتیں لگائی جائیں گی اور کس طرح مجھے بدنام کیا جائے گا، لوگ مذاق بنائیں گے، تماشا بنائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن ہم اس مسئلے کو اتنا قطعی طور پر اس لیے حل کر رہے ہیں کہ اگر نبی خود کر کے نہ دکھاتے تو وہ جو فیلنگ ہے آج تک ختم نہ ہوتی، آج تک ختم نہ ہوتی. اس لیے اللہ نے نبی کو اس کے اندر استعمال فرمایا. اور پھر اس طرح حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ادھر یہ وحی نازل ہوئی اور ادھر حضرت زید آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی تو میں آپ کے پاس پوچھنے نہیں آیا، مگر میرا قطعی طور پر یہی طے ہوا، میں نے طلاق دے دی ہے زینب کو. تو اب صرف اطلاع کرنے آئے کہ میں نے زید کو طلاق دے دی ہے. اب جب دے دی ہے تو وہ پہلے سے طے. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب وہ فارغ ہو جائیں گے طلاق سے تو وہ آپ کی بیوی. یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام اب کیا کرتے؟ اب آپ نے حضرت زید سے ہی فرمایا اچھا جاؤ تم ہی جا کے اطلاع کر دو زینب کو کہ وہ اب میری بیوی ہے، اور یہ آیت سنا دو جاتے. حضرت زید گئے، ان کا ہی گھر تھا، تھوڑی دیر پہلے انہی کا گھر تھا، اسی میں رہتے تھے. لیکن اب وہ اجنبی ہو گئی تھی اور یہ گئے وہاں پر، اور انہوں نے جا کر وہاں پیٹھ گھر کی طرف کی اور چہرہ دوسری طرف کیا.
وہ صحابہ کا احتیاط، صحابہ کی احتیاط کیسی تھی، صحابہ کا تقویٰ کیسا تھا۔ حضرت زید کو اس سے حیا آئی کہ کل تک وہ میری بیوی رہی ہوگی، لیکن آج ام المومنین ہے، اگر میرے دل میں کوئی بری بات دیکھنے کے بعد آ جائے تو میرا ایمان گھٹا ہوگا۔ اس لیے حضرت زید نے پیٹ کی ادھر اور الٹا چلتے ہوئے گئے اور گھر کے قریب پہنچ کر دیوار سے ٹیک لگائی اور وہاں یہ آیت زور سے پڑھ کے سنا دی اور آ گئی۔ تو یہ تھا شریعت کا احترام، یہ تھا اللہ کے قانون کی عزت۔ اللہ کے قانون پر عمل کرنے میں اگر ہمارے لیے کوئی مشقت ہے، کوئی دشواری ہے، تو وہ دشواریاں سب گوارا ہوں گی، لیکن اللہ کا قانون نہیں توڑا جائے گا۔ اس کو کہتے شریعت کا احترام۔ اب ایسے گستاخ بدتمیز لوگ وجود میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں شریعت وریعت کوئی چیز نہیں، تو وہ کہتے ہیں تو وہ دہریے ہیں، ملحد ہیں، فاسق ہیں، ان کے کہنے کا ہمیں اثر نہیں لینا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ قانون اسلامی کے ساتھ صحابہ نے کیا معاملہ کیا، قانون اسلامی کے ساتھ خود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ کے قانون کو اپنے اوپر بھی آپ نے اتنا نافذ کیا کہ آپ نے صاف اعلان کیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لوگوں اس شریعت کا مجھے بھی پابند کیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں، اس کے بعد تم کو دعوت دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کے پابند کیے گئے ہوں اور انہوں نے اس پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا ہو، پھر صحابہ نے اس پر 100% چل کے دکھایا ہو، آج ہم اس شریعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگیں اور مسلمان کہلا کر اور مسلمان پشتوں نسلوں میں پیدا ہو کر ہمارے کچھ نام نہاد لوگ یہ مطالبے کریں حکومت سے کہ صاحب متبنہ بل لایا جائے اور منہ بولے بیٹے کو بھی ویسا ہی کہا جائے جیسا کہ جاہلیت میں کہا جاتا تھا، اور جو قرآن کہہ رہا ہے، اسلامی شریعت کہہ رہی ہے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں بھی مردوں کی طرح جتنے چاہے شوہر کر لیں، جیسے مردوں کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے، اس کو قانون بنایا جائے، وہ اسلام کے ظلم کو مٹایا جائے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے مسلمان نام لے کر کے اور مسلمان کہلاتا ہوا کہ 4 بیویاں کرنے کی اجازت ختم کر دی جائے، اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے جیسا کہ ملک میں ہر مرد مسلمان وہ 4 بیویاں رکھا ہوا ہو۔ 4 تو کیا ہے، سماج میں آپ چراغ لے کے ڈھونڈتے پھرو گے 2 بیویاں کتنے گھروں میں، اللہ ماشاء اللہ کسی اللہ کے بندے نے 1 سے زائد نکاح کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ شریعت کے دشمن ہیں، جو گنجائش ہے اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ عمل کہاں ہے؟ عمل تو اتنے بیوہ بیکار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی مطلقات بیٹھی ہوئی ہیں، اگر اس پر عمل کرتے ہوتے مسلمان تو وہ مطلقات بیکار گھروں میں بے سہارا نہ بیٹھی ہوتی، وہ بے وگان بے سہارا نہ بیٹھی ہوتی، کسی کی دوسری بیوی بن گئی ہوتی، کسی کی تیسری بیوی بن گئی ہوتی۔ لیکن یہاں مسلمانوں نے خود ہی اس حکم پر عمل چھوڑا ہوا ہے، اور ادھر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ حکم ظلم ہے، اس پہ پابندی لگاؤ، یا ہو ہی نہیں رہا ہے تو کس پر پابندی لگاؤ۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو شریعت سے دشمنی ہے، ان کو احکام شریعت سے عداوت ہے، یہ مطالبے لا رہے ہیں۔ یہ حکومت کی زیادہ دلچسپی نہیں اس کے اندر زیادہ دلچسپی مسلم دشمن تنظیموں کو بھی نہیں ہے، اس میں تو وہ ملحد لوگ ہیں، فاسق فاجر، جو شریعت کو نہیں مانتے، فقہ اسلامی کو نہیں مانتے، قانون اسلامی کو نہیں مانتے، یہ ملحدین ہیں، یہ زندیق لوگ ہیں جو اس مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ آپ ڈیبیٹس میں دیکھیے، یہی آپ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر دیکھیے، یہی آپ سوشل میڈیا میں کہیں دیکھیے، وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر عداوت بھری ہوئی ہے شریعت اسلامی، وہ لوگ ہیں۔ یہ شریعت تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ بِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے بھی اس کا پابند کیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور رہ گئی یہ بات کہ وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ ملا کا دین ہے، تو یہ تو صرف گھمانے پھرانے کی بات ہے۔ تم کو دین ہی نہیں معلوم کیا ہے تو تم کس کا ہے کیسے ثابت کر سکتے ہو؟
تم جانتے ہی نہیں ہو کہ دین کیا ہے. دین کیا ہے؟ جب نبی، میں نے بات اس پر شروع کی تھی کہ جب نبی اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے تو ملا کون ہے جو تبدیلی کرے گا اس کے قانون کے اندر؟ یہ تشریح کرنا. نبی بھی تشریح فرماتے تھے اور نبی ہی کی باتوں کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. حضرت معاذ وہ ہیں جن سے نبی نے فرمایا کہ معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے. پھر اسی محبت کی وجہ سے ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک گئے اور اس حالت میں گئے کہ حضرت معاذ کو سواری پہ سوار رہنے کے لیے کہا اور خود پیدل چلتے رہے ان کے ساتھ میں اور رستے میں کچھ باتیں کرتے رہے. ایک بات اخیر میں ان سے یہ بھی کہی، معاذ اب تو تم جا رہے ہو، اب پتہ نہیں تمہاری واپسی کتنے دنوں کے بعد وطن میں ہوگی، مدینہ آؤ گے وہاں سے، لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم واپس مدینہ آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے. تو حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ معاذ پر اس میری بات کا غیر معمولی اثر ہو رہا ہے. خود آپ پر بھی ہو رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں تو آپ فوراً پلٹ گئے، ان کو خدا حافظ کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ آگے چلے گئے. اسی وقت میں ایک سوال یہ فرمایا تھا کہ معاذ تم کو میں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، وہاں تمہارے سامنے مسئلے آئیں گے، مقدمات آئیں گے، تو ایسی صورت میں تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم تجد فیہ، اگر وہ مسئلے کا حل کتاب اللہ میں تم کو نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ بسنت رسول اللہ، آپ کی جو تعلیمات میرے علم میں ہیں میں آپ کی حدیثوں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا فیصلہ کروں گا. لم تجد فیہ، اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ کتاب اللہ میں بھی نہ ملے اور حدیث رسول سے بھی تمہارے سامنے کوئی نظیر نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو اس مقدمے کی، اس مسئلے کی، تو پھر کیا کرو گے تم؟ تو انہوں نے کہا اجتہد برأیی، ایسی صورت میں قرآن سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اجتہاد کر کے مسئلہ نکال کے فیصلہ کروں گا اس کے مطابق. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو حق و ثواب کی ہدایت فرمائی. یہی اجتہاد صحابہ کا، یہی اجتہاد تابعین کا مجموعہ قوانین اسلام کہلاتا ہے. اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی پر چلنے کے ہم پابند کیے گئے ہیں. اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو مرتدین میں شامل ہو جائیں گے، مسلمانوں میں قائم نہیں. عمل نہیں کرنا الگ بات ہے، انکار کرنا الگ بات ہے. انکار کرنے والا کہاں مسلمان باقی رہتا ہے؟ عمل نہیں کرنے والے ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں پر مسلمان تو. اس لیے میرے دوستو شریعت اسلامی کا یہ مقام ہے، اس کا یہ احترام ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. علم کی کمی کی وجہ سے، تعلیم و تربیت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، گھروں میں بچوں کو بھی ماں باپ کی طرف سے اللہ رسول کی باتیں نہ پہنچنے کی وجہ سے آج ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اسلام ہی کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے. انشاءاللہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ دین غالب رہنے کے لیے ہی آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس لیے مسلمان نام نہاد اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا غیر مسلم کھڑے ہو جائیں، اللہ کا دین مغلوب نہیں ہوگا. ہم مغلوب ہو جائیں گے لیکن اللہ کا دین مغلوب نہیں ہوگا، اللہ کا دین غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی میں نے آپ کو جو شریعت دی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے دی ہے، دبانے کے لیے نہیں. مگر جب ہم نہیں کریں گے کام تو اللہ کے ہاں ہم پوچھے جائیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی شریعت کا احترام کرو، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو، ازدواجی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ. ہر ایک دوسرے سے حق طلب کرنے کے بجائے
ہر ایک دوسرے کا فرض ادا کرنے کی کوشش کرو. اس کے نتیجے میں کبھی شقاق و اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر ناگزیر صورت میں ہوگا تو پھر وہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہایت ہی عادلانہ، شریفانہ، باوقار طریقے پر علیحدگی کرو. اس کے لیے شریعت کی جانب رجوع کرو، علماء کے سامنے مسئلہ لے جاؤ، کورٹ کچہری میں مسئلے مت لے جاؤ. کورٹ کچہری میں مسئلہ وہ لے جاتا ہے جس کو انصاف اور عدل نہیں چاہیے، اس کو سامنے والے سے بدلہ لینا ہے، غصہ نکالنا ہے اور اس کو سزا دینا ہے، اس لیے جا رہا ہے. اگر اس کو عدل چاہیے تو عدل تو کتاب اللہ میں ہے، عدل تو سنت رسول اللہ میں ہے. دنیا میں اور کہاں عدل کھوجنے جاتے ہیں اور کہاں؟ اسی لیے جو نہیں آیا اللہ رسول کی طرف تو قرآن نے کہا یریدون ان یحکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. ان کو شیطانی فیصلوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ ادھر ہی جاتے ہیں، وہ ادھر ہی جاتے ہیں. اس لیے قصور حکومت کا نہیں، عدالت کا نہیں. عدالت میں جب مقدمہ آئے گا کچھ تو کرے گی عدالت. قصور ہمارا ہے کہ ہم لے کیوں گئے؟ ہمارا دین ہمارے سامنے تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا حل موجود تھا، مگر ہم کو مسئلے کا حل نہیں چاہیے، ہم کو دشمنی نکالنا، عداوتیں ٹھنڈی کرنا، یہ ہے. اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. شریعت اسلامی کے سلسلے میں مجلس علمیہ کے آرگن ضیاء علم کا خصوصی شمارہ تحفظ شریعت کے نام سے اس مہینے میں چھاپا گیا ہے. وہ باہر دستیاب ہے، جو لوگ اردو سے واقف ہیں وہ اسے اس سے استفادہ کریں، اسے حاصل کریں.